اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حدیث سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ ہماری گفتگو کتاب مبادی میں چل رہی تھی. کتاب مبادی العربیہ میں نئی ایک بحث شروع ہونے جا رہی ہے منصوبات کے بارے میں. ابھی تک ہم مرفوعات پڑھ رہے تھے. مرفوعات میں ہم نے فاعل، نائب فاعل، مبتدا، خبر، نواسخ کے احکام، یہ سب وہی آخر تک پڑھ رہے تھے. اور لاسٹ بحث جو ہم نے پڑھی تھی وہ ضمیر شان و قصہ کے بارے میں پڑھی تھی. نہیں، آج ہماری گفتگو منصوبات میں شروع ہوگی. ٹھیک ہے، آئیے دیکھتے ہیں منصوبات. ہاں، ادھر ہے فل منصوبات. یہ کہہ رہے ہیں کہ ینصب الاسم یا ینصب الاسم، اسم منصوب ہوتا ہے فی ستۃ عشر موضعا، 16 مقامات پر اسم منصوب ہوتا ہے. وہی یعنی وہ 16 مقامات کیا ہیں؟ ان یکون مفعولا مطلقا، یا تو اسم مفعول مطلق ہو، او مفعولا بہ یا مفعول بہ ہو، او لاجلہ یا مفعول لاجلہ ہو یعنی مفعول لہ، او فیہ یا مفعول فی ہو، او معہ یا مفعول معہ ہو، او مستثنی یا اسم مستثنی ہو، او حالا یا اسم جو ہے وہ حال ہو، او تمیزا یا اسم تمیز ہو. یہ سب حالا، مستثنی، یہ سب منصوب کیوں استعمال ہو رہے ہیں جی؟ کیوں اس کو حذف ہو رہے ہیں؟ یکون کا خبر، ان یکون پہلی لائن دکھ رہی ہے، وہ ہے ان یکون مفعولا مطلقا، ان یکون مفعولا به، ان یکون مفعولا لاجلہ، ان یکون مفعولا فی، ان یکون مستثنا، او ان یکون حالا، ان یکون، یہ سب اس پہ مفعولا پہ عطف ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، او تمیزن، او خبرن لکانا، او لکادا، او لما، ولاتا، ولاتا و ان النافیات تھی، یعنی یا خبر واقع ہو اسم کانا کی یا کادا کی یا ما، لا، لاتا اور ان نافیات کی. یہ سب مولا و لاتا و ان شبیب لیسا جو ہوتے ہیں ان کی خبر واقع ہو. او اسمن لإنا، یا انا کا اسم واقع ہو. او للا النافیت للجنس، یا اسم خبر واقع ہو، اسم واقع ہو لا نفیے، نہیں خبر واقع، کیا کہا انہوں نے؟ اسم واقع ہو انا کا، او لا النافیت للجنس. ہاں، لا نافیہ جنس کا اسم واقع ہو تو منصوب ہوگا نا. ٹھیک ہے، والمفعول، اب یہ کہہ رہے ہیں والمفعول بہ یکون منصوبا، کیا لکھا ہے آگے؟ بعامل ظاہر او محذوف. مفعول بہ منصوب ہوتا ہے ایک عامل ظاہر سے یا عامل محذوف کے ذریعے، یا تو ظاہر ہوگا اس کا عامل یا محذوف. ویحذف وجوبا، مفعول بہ کے عامل کا حذف کرنا واجب ہے، وجوبا حذف ہوگا. فی باب الاغراء، باب اغراء میں، والتحذیر میں، والاختصاص میں، والاشتغال میں، والنداء. باب اشتغال تو ابھی پیچھے آپ پڑھ کے یاد ہیں، آپ پڑھ کے رہے ہیں؟ نہیں وہ بھی انہیں پڑھایا تھا، سمجھ گیا یاد ہے. باب اشتغال ایک اس میں مقدم ہوتا ہے، اس کے بعد ایک عامل ہوتا ہے جس نے اس کی ضمیر میں اس میں مقدم کی ضمیر میں عمل کر کے اس سے منہ پھیر لیا ہے، مشغول ہو گیا، لہذا اس میں مقدم کی 5 صورتیں بنتی تھیں. یاد ہے نہیں؟ واجب الرفع، واجب النصب، رجحان نصب، رجحان رفع، متساوی الامرین. ٹھیک ہے، آئیے یہ مقامات ایسے ہیں کہ مفعول بہ کا عامل ان میں حذف کرنا واجب ان کا عامل. پہلا منصوبات یہاں سے پڑھیں گے المفعول المطلق. مفعول مطلق، ما هو المفعول المطلق؟ مفعول مطلق کیا ہے؟ یاد ہے مفعول مطلق وہ مصدر، مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے جو اپنے عامل کی یا تو تاکید کرتا ہے یا نوعیت بیان کرتا ہے یا عدد. تو اس تعریف سے ہی مفعول مطلق کی 3 قسمیں بن جاتی تھیں، مفعول مطلق نوعی، عددی اور تاکیدی. آگے بتائیں گے سب، میں تو آپ کو ایسے ہی ابھی بتا رہا ہوں خلاصہ. اب پھر دوسرا سوال کیا؟ کم نوعا عامل مفعول مطلق،
مفعول مطلق کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں، کتنے طرح کا ہوتا ہے مفعول مطلق کا عامل؟ دوسرا سوال۔ تیسرا، ایو شیء ینوب عن المفعول المطلق المؤکد، مفعول مطلق موقد وہ مفعول مطلق جو تاکیدی ہو، تین ہے نا، نوعی، عددی، تاکیدی۔ تاکیدی اگر مفعول مطلق ہوگا تو اس میں کون سی چیز اس کی نیابت کر سکتی ہے مفعول مطلق تاکیدی کی؟ تیسرا سوال تھا یہ۔ چوتھا، ایو شیء ینوب عن المفعول المطلق المبین، مفعول مطلق جو مبین ہے، نوعیت بیان کرنے والا ہے، اس میں اس کی کون کون سی چیزیں نیابت کرتی ہیں؟ ایک سوال یہ، فی کم موضعا یحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق وجوبا، کتنے مقام پر مفعول جی یحذف حذف ہوگا فعل ناصب مفعول مطلق، مفعول مطلق کو نصب دینے والا فعل کب حذف ہوگا، کتنے مقام پر؟ وجوبا۔ یہ 5 سوال ہیں جی، ان کے آپ ایک ایک کر کے یہاں جواب دیں گے۔ سب سے پہلے ما هو المفعول المطلق، مفعول مطلق کیا ہے؟ المفعول مطلق ہو، مفعول مطلق ہوا مصدر، دیکھیے میں نے جیسا آپ کو کہا تھا، مفعول مطلق وہ مصدر ہوتا ہے، یذکرو جو ذکر کیا جاتا ہے، بعد فعل ایک فعل کے بعد، کون سا فعل؟ من لفظ ہی، جو اسی کے لفظ کا ہوتا ہے، مصدر جو یہ مفعول مطلق جو مصدر ہے اسی کا فعل وہاں ذکر ہوتا ہے، اس سے پہلے اس کے بعد یہ ذکر ہوتا ہے۔ لتاکید، کیوں ذکر ہوتا ہے یہ مصدر؟ تاکہ اپنے عامل کی، فعل کی یا تو تاکید کرے، اور بیان نوعی، یا ٹھیک ہے، یا نوعیت کو بیان کرنے کے لیے، اور عدد، یا اپنے عامل کی اور فعل کی عدد کو بیان کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تاکہ وہ تاکید کرے اس فعل کی، یا اس کی نوعیت بیان کرے یا عدد بیان کرے۔ جیسے قتل الحارس اللصا قتلا، قتل الحارس اللصا، لصا یا لصا قاتلا، قتلا، دیکھیں قتلا مصدر ہے، قتل یقتلوا کا مصدر ہے، قتل مصدر ہے، قتلا کے بعد ذکر ہے، انہوں نے کہا ایک فعل کے بعد ذکر ہوتا ہے جو اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، تو قتلن ایک فعل قتلا کے بعد ہے، اسی کے لفظ سے ہے، قتلا، صحیح، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ اپنے اس فعل کی تاکید کر رہا ہے، حارث چوکیدار نے چور کو قتل کیا، تاکید کے ساتھ تاکید کر رہا ہے۔ یا وصبر صبرن جمیلا، صبرن کیا ہے؟ مصدر ہے، ایک فعل کے بعد آیا ہے وصبر جو اسی کے مادے سے ہے جی، ٹھیک ہے، تو اس کی یہ کیا بیان کر رہا ہے؟ نوعیت بیان کر رہا ہے، کیسا صبر کرنا ہے؟ صبرن جمیلا، صبر جمیل کرنا ہے۔ یا دققت الساعۃ دقتین، دقتین مصدر ہے نا، دقتین مصدر ہے، اپنے ایک جیسے ہی لفظ کے فعل کے بعد آیا دقت کے بعد، اور اس کے دو عدد بیان کر رہے ہیں۔ تو مفعول مطلق ایک ایسا مصدر ہے کہ جو ایک فعل کے بعد آتا ہے جو اسی کے لفظ سے ہوتا ہے، تاکہ وہ اس کی تاکید کرے یا اس کی نوعیت بیان کرے یا اس کا عدد بیان کرے۔ ان المصدر المؤکد، مصدر ان المصدر المؤکدہ، مصدر جو مؤکد ہے، لا یثنى ولا یجمع، مصدر مؤکد جو آتا ہے یعنی مفعول مطلق تاکیدی کبھی تثنیہ اور جمع نہیں بنتا، مفرد ہی آتا ہے، قتلن قتلا قتلن، ضربتو ضربن، نہیں، ٹھیک ہے، ولا نہ تو یہ تثنیہ آتا ہے نہ ہی جمع، تثنیہ جمع وہ آتا ہے عددی، عددی کیسے بنے؟ ضربتین تو تسنیہ تو آ گیا، تاکیدی تھوڑی ہے، پھر یہ عددی ہے، تاکیدی کی بات چل رہی ہے، مفعول مطلق تاکیدی کی، مفعول مطلق تاکیدی تسنیہ جمع نہیں بنتا، وہ عددی تو بن سکتا ہے، لأنہ کیوں مفعول مصدر مؤکد جو ہے وہ جو مفعول مطلق جو ہے وہ تاکیدی ہے، کیوں تسنیہ جمع نہیں بنتا؟ لأنہ اس لیے کہ یدل علی الحقیقت المشترکۃ بین القلیل والکثیر، اس لیے کہ وہ دلالت کرتا ہے اس مشترک حقیقت کے اوپر جو کم اور زیادہ کے درمیان ہوتی ہے، وہی لا تحتمل التعدد، اس میں تعدد نہیں ہوتا ہے، اس میں تعدد نہیں ہوتا جو تسنیہ جمع بنایا جائے، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا الْمُبَيِّن، وہ مفعول مطلق جو مبین ہے یعنی تاکہ وہ نوعیت کو بیان کرنے والا ہے، وَيَجُوزُ فِيهِ تِلْكَ، اس میں یہ چیز جائز ہے، کیا؟ تثنیہ اور جمع بنانا، جیسے حکم تو حکمین او احکامن، میں نے 2 حکم جاری کیے جی، اور احکامن یا احکام جاری کیے، حکم کیے، حکم تو حکمن کیا ہے؟ یہ مبین ہے۔
یا کیا ہے عالجت المریضہ، میں نے علاج کیا مریض کا، علاجین او ثلاثت علاجات، یا 3 علاج، ٹھیک ہے، ثلاثت علاجات، لأنہ اس لیے کہ مبین سے مراد مبین عدد ہے، لأنہ نوعیت ہے، یہاں مبین سے مراد مبین نوعیت، لأنہ یہاں اس کا تسنیہ بنانا ممکن ہے، جائز ہے تسنیہ جمع بنانا، کیوں؟ لأنہ یدل، اس لیے کہ یہ دلالت کرتا ہے علی الانواع والافراد، انوار افراد پہ، المتویت کیا ہے، المتویت تحت الحقیقت وہی قابل تعدد، کیونکہ یہ دلالت کرتا ہے انواع پر اور افراد پر جو کہ ایک حقیقت کے نیچے لپٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہی قابل تعدد، اور یہ قابل تعدد ہے، ٹھیک ہے، لہذا مفعول مطلق نوعی کو تثنیہ جمع بنا سکتے ہیں، تاکیدی کو نہیں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ سوال پڑھتے رہو تاکہ میں بار بار نہ پلٹوں کتاب میں۔ دوسرا سوال کیا تھا؟ کمال ہے، کم نوعاً عامل کم نوعاً عامل مفعول مطلق، کتاب لے کے بھی نہیں دکھ رہا تم لوگوں کو، کچھ کیا کھولے ہو؟ یہاں کتابیں بھول گیا ہوں۔ کم نوعاً عامل مفعول مطلق، مفعول مطلق کے عامل کی کتنی قسمیں ہیں؟ ہم یہی بتا رہے ہیں، عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع، مفعول مطلق کے عامل کی 3 قسمیں ہیں، عامل المفعول المطلق ثلاثۃ انواع، 3 قسمیں ہیں۔ پہلا الفعل والوصف والمصدر، کون عامل اس کا؟ یا تو فعل ہوگا یا وصف ہوگی یا مصدر، وصف سے مراد اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ وغیرہ نہیں، صفت، ہاں ہاں اس میں تفصیل وغیرہ دیکھیں مصطفیٰ وغیرہ، ٹھیک ہے، تو مفعول مطلق کا عامل یا تو فعل ہوگا یا وصف ہوگی یا مصدر، جیسے فرح تو فرحن فعل ہے، فرح تو دیکھو فرحن مفعول مطلق ہے یا نہیں؟ جی عامل کون ہے؟ فرح تو فعل ہے، یا رأیتو کا مجتہدن اجتہادن، اجتہادن مصدر ہے جی، جی مجتہدن اس کا عامل ہے، مجتہد کیا ہے؟ اس میں فاعل، مستعد مجتہد اور مجتہد، مجتہد اس میں فاعل ہے نا، ما قبل آخر کسرہ، اس میں فاعل ہے مجتہد یا نہیں؟ جی جی ہے تو پھر مجتہد عامل ہے، تو مجتہد فعل ہے، اس میں فاعل وصف ہے، اس میں فاعل وصف ہے، صفت ہے، تو یا تو مفعول مطلق کا عامل فعل ہوگا، جیسے فرح تو فرحن میں فرح تو، یا مجتہدن اجتہادن میں مجتہد وصف ہے یا مصدر ہوگا، سرر تو بے جد کا جدن فی طلب علم، میں خوش ہوا بے جد کا جدن، تمہاری بہت کوشش کے علم کو حاصل کرنے میں تمہاری کوشش، تو جد کیا ہے؟ مصدر ہے، جد بے جد کا جدن، جدن کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے، عامل کون ہے؟ جد کا، جد کیا ہے؟ مصدر، تو مفعول مطلق کا عامل یا تو آپ کو فعل ملے گا یا وصف ملے گی یا مصدر، انہیں 3 میں سے ایک ملے گا، خالی یہ نہیں ہے کہ فقط فعل ہی عامل ہوگا اس میں، نہیں، وصف بھی ہو سکتی ہے، مصدر بھی ہو سکتا ہے۔ فائدتن، ابھی کہہ رہے ہیں کہ مفعول مطلق کا عامل فعل ہوتا ہے، اس فعل کی شرط کیا ہے؟ یشترط فی الفعل، فعل میں شرط یہ ہے کہ ان یکون متصرفا، پہلی بات تو متصرف ہو، جامد نہ ہو، دوسرا تام ہو ناقص نہ ہو، ٹھیک، متصرف اور تام ہونا چاہیے اس کا عامل اگر فعل ہے تو، فلا یقال، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ما حسن زیدن حسنا، ما حسن کیا ہے؟ فعل تعجب ہے، فعل تو ہے، فعل تعجب ہے، لیکن یہ متصرف تھوڑی ہوتا ہے، فعل تعجب، فعل تعجب متصرف تھوڑی ہوتا ہے، لہذا یہ متصرف نہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے ما حسن زیدن حسنا، ما حسن حسنا، غلط ہے، یا اور دوسری شرط کیا تھی؟ تام بھی ہونا چاہیے، ناقص نہیں ہونا چاہیے، آپ یہ نہیں کہتے لا کنت فی الحدیقۃ کونن، کنت کونن، کیوں؟ کیونکہ یہ فعل ناقص ہے، مفعول مطلق کا عامل اگر فعل ہے تو ناقص نہیں ہونا چاہیے، تام ہونا چاہیے، ایک بات، دوسری ایک شرط یہ ہو گئی فعل کے اندر، فعل کی کیا شرط ہے؟ مفعول مطلق کا عامل یا تو راغب فعل ہوگا، لیکن فعل کے لیے شرط یہ ہے کہ متصرف اور تام، یا مفعول مطلق کا عامل وصف ہوگی، لیکن وصف میں کیا شرط ہے؟ ویشترط فی الوصف، وصف میں یہ شرط ہے کہ یدل علی حدث، حدث پہ دلالت کرے، ٹھیک ہے، لہذا تو آپ جو کہہ رہے تھے اس میں تفضیل صفت مشبہ، وہ نہیں ہے، فقط اس میں فاعل، اس میں مفعول، کیونکہ صفت مشبہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے، فقط اس میں فاعل مفعول ہے جو حدوث پہ دلالت کرتے ہیں، کاتب ابھی لکھ رہے ہو نا، بعد میں تھوڑا ہی،
لہذا اس میں تفضیل اور صفت مشبہ اس میں ہاں تو اس میں فاعل ہے، اس میں فاعل، اس میں مفعول کا عمل وصف سے مراد ہے فقط اس میں فاعل، اس میں مفعول ہے. ہاں تو ٹھیک ہے. کیوں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا عامل اگر وصف ہوگی تو اس میں شرط یہ ہے کہ وہ حدث پہ دلالت کرے، لہذا فلا يعمل افعل التفضیل ولا صفۃ المشبہہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مفعول مطلق میں نہ تو افعل تفضیل اس میں تفضیل عمل کرے گا، نہ ہی صفت مشبہہ. کیوں؟ کیونکہ وہ ثبوت پہ دلالت کرتے ہیں. وہ کیا پہ دلالت کرتے ہیں؟ ثبوت پہ. آپ یہ نہیں کہہ سکتا انتا اکرم الناس کرامن. کیوں؟ اکرم کیا ہے جی؟ اس میں تفضیل مثلا آپ اکرام و کرمن نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ یہ ثبوت پہ دلالت کرتا ہے، حدوث پہ نہیں. یا انت کریم کرمن یہ بھی نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ کریم صفت مشبہ اور یہ ثبوت پہ دلالت کرتی ہے، حدوث پہ نہیں. سمجھ میں آیا؟ جی. اگر مفعول مطلق کامل فعل ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ فعل تام اور متصرف ہو. اگر مفعول مطلق کا عامل وصف ہے تو وہ وصف حدوث پہ حدث پہ دلالت کرنی چاہیے، صفت مشبہ اس میں تفضیل نہیں ہونی چاہیے. یعنی اس کا مطلب اس میں فاعلیت میں مفعول ہی ہوگی. اور اگر ویشترط فی المصدر، اور اگر تیسرا کیا تھا عامل اس کا؟ مفعول مطلق کا عامل مصدر ہو. مصدر یا تو مصدر ہوگا. مصدر میں کیا شرط ہے؟ ویشترط فی المصدر، مصدر کے لیے شرط ہے کہ ان یکون مماثلا للمفعول المطلق لفظا و معنی، کہ وہ مفعول مطلق سے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی مماثل ہونا چاہیے. جی جیسے اما نحو قول، دیکھیں جیسے یہ آپ کا قول یعجبن ایمانوں کا تصدیقا و جلوسوں کا قعودا. جی کیا کہا انہوں نے؟ اوپر کیا مثال دی تھی جب مصدر جد کا جدن ہے نہیں تو جد اس کا عامل مصدر ہے جد، جدن کا ہم لفظ ہے نہیں. معنی میں بھی سیم ہے. کوشش ایسا ہونا چاہیے، لفظ بھی معنی بھی. لیکن آپ کا یہ قول یعجبنی ایمانوں کا تصدیقاً، تو ایمانوں کا تصدیقاً، تصدیقاً مفعول مطلق ہے. یہ عامل کون ہے؟ ایمان مصدر ہے. تو لفظ تو سیم ہے ہی نہیں دونوں کا، لفظ تو ہے ہی نہیں سیم. یا جلوسوں کا قعوداً، ٹھیک ہے جلوس کے معنی بیٹھنا ہے، قعود کے معنی بھی بیٹھنا ہے، لفظ تو الگ ہے. کہا کہ یہ فمن باب نیابت، باب نیابت، نیابت کیا طور پر ہے؟ یہ نیابت کی ہے انہوں نے اس کی جی نیابت کے عنوان سے کہا کہ نیابت کر رہا ہے یہاں پر، اس لیے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لہذا اگر مصدر عامل ہے تو اس کی شرط کیا ہے کہ مفعول مطلق سے لفظ اور معنی میں سیم ہونا چاہیے. تیسرا سوال کیا تھا؟ ایو شعین یعنی وہ مفعول مطلق تاکیدی کی کون سی چیز نیابت کرتی ہے، اس کے بدلے اس نیابت میں کون کون سی چیزیں نیابت کر سکتی ہیں؟ ینوب عن المفعول المطلق المؤکد شیئان، نیابت کریں گے مفعول مطلق تاکیدی کی دو چیزیں. ایک تو مفعول مطلق کا مرادف یعنی جو اس کے معنی میں ہو، جو اس کے جیسے قمت وقوفاً، وقوف کے معنی بھی کھڑا ہونا ہے، قمتوں کے معنی بھی کھڑا ہونا ہے، بس لفظ الگ ہے، لفظ الگ ہے، کوئی بات نہیں ہے. وقوف اس کی نیابت کر لے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم معنی ہے. دوسرا ما شارکو فی مادتی کا اسم المصدر لہو، یا یہ کہ مفعول مطلق تاکیدی کی نیابت کرے گا وہ چیز یا وہ اسم جو اس کے مادے میں شریک ہو، جیسے اس کا اسم مصدر ہو. جیسے اغتسلت غسلن، تو یہ غسلن نے کیا ہے؟ یہ مفعول مطلق کیا ہے اس میں؟ یہ غسلن کا، غسلن کا وہ ہے نا یہ غسل مصدر، اس میں مصدر یہ نیابت کر لے گا اس کی. وہ آتیتو کا عطان، یا تو اس کا مادے میں سیم ہو جیسے اس میں مصدر، یا مصدر ہو دوسرے فعل کا. جی دوسرے فعل کا مطلب تبتلا، تبتل اللہ تبدیلا، تبتلا کا مصدر کیا ہے؟ تبتل ہونا چاہیے تھا، اور تبدیل کا مصدر ہے باب تفعیل کا فعل بدلا ہوا ہے نہیں، تو یہ دوسرے فعل کا مصدر وہی لفظ سے ہو تو وہ نیابت کر سکتا ہے. ٹائم انشاءاللہ ہو گیا، باقی کل پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد.